جب بتقریب سفر یار نے محمل باندھا، تپش شوق نے ہر ذرے پہ ایک دل باندھا۔ تقریب کہتے ہیں ذریعہ یا سبب یا کوئی بھی ایسا موقع جس پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہوں، مثلا شادی، بیاہ یا جشن وغیرہ۔ اور محمل کہتے ہیں کجاوا۔ کجاوا یعنی چارپائی سے ملتی جلتی دو چیزیں رسوں کے ذریعے سے آپس میں باندھ کر اونٹ پر اس طرح رکھتے تھے کہ دونوں حصے دونوں پہلو سے لٹک جاتے تھے اور ان میں سواریاں آمنے سامنے ہو کے بیٹھا کرتی تھیں۔ اور تپش شوق کا مطلب ہے محبت کی گرمی یا محبت کی شدت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے محبوب نے اپنے سفر کی تیاری کی اور سواری کے لیے وہ کجاوا کس لیا، یعنی محمل کو باندھ دیا گیا، تو عاشق کی گرمی اور شوق کا یہ حال تھا کہ راستے کی خاک کے ایک ایک ذرے پر اپنا دل باندھ دیا، یعنی دل رکھ دیا تاکہ محبوب کی سواری کا قدم دل پر پڑے، یعنی عاشق کے محبت بھرے دل پر پڑے۔ اب بظاہر یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی ہر ذرے پر ایک ایک دل باندھ دیا گیا، یہ تو ایک شاعرانہ سی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شوق کی بے قراری اور بے تابی ایسی صورت اختیار کر گئی تھی کہ خاک کا ذرہ ذرہ عاشق کا دل معلوم ہوتا تھا تاکہ سواری کا پاؤں اسی پر پڑے۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ جب میرا محبوب اپنے سفر کے لیے روانہ ہوا تو میں نے وہاں جو خاک تھی اس کے ہر ذرے پر، یعنی میں نے قدم قدم پر اپنا دل رکھ دیا تاکہ میرا محبوب میرے دل کے اوپر سے چل کر اپنی منزل تک پہنچے۔ تو مزے کی تشبیہ ہے۔ اب آئیے اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ اہل بینش نے با حیرت کدائے شوخی ناز، جوہر آئینہ کو طوطیے بسمل باندھا۔ اہل بینش کہتے ہیں اہل نظر، جو حقیقت کو پہچان جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ اور جوہر آئینہ کہتے ہیں جو چمکدار انتہائی جو فولاد کے بنے ہوئے آئینے ہوتے ہیں، اصل میں یہ ان کے لیے کہا ہے انہیں۔ جوہر آئینہ کا مطلب یہاں پر ہے آئینے کی چمک۔ اور حیرت کدا اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر قدم قدم پر آپ کو حیرت ہوتی ہو۔ اور شوخی ناز تو آپ کو معلوم ہے، اپنے محبوب کی شوخی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو بتایا کہ شعر میں آئینے سے مراد فولادی آئینہ ہے، اور اس میں ایک، چونکہ ہم نے آپ نے یہ آئینے دیکھے نہیں، ان کے بارے میں صرف پڑھا ہی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں جو جوہر ہوتے ہیں، یعنی جو چمک ہوتی ہے، وہ زنگ لگ جائے تو وہ ان کا رنگ سبزی مائل ہو جاتا ہے۔ تو زنگ ہی کی بدولت انہیں طوطی سے تشبیہ دی ہے۔ طوطی یعنی طوطا سمجھ لیجیے، سبز رنگ کا ہوتا ہے، اس لیے۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو اہل بینش ہیں، جو دیکھنے والی نظریں رکھتے ہیں لوگ، انہوں نے آئینے میں جو جو جگہ جہاں پر کے نشان پڑ گئے تھے ان کو طوطی بسمل باندھا، یعنی ایک تڑپتے ہوئے طوطے سے انہوں نے اس کی مثال دی۔ اگلا شعر ہے یاس و امید نے یک اربدہ میدان مانگا، عجز و ہمت نے طلسم دل سائل باندھا۔ اربدہ میدان کہتے ہیں میدان جنگ کو، اور عجز ہمت کہتے ہیں ہمت کی پستی کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امید اور نا امیدی میں ایک کشمکش شروع ہوئی اور اس نے میدان جنگ کا سا ہنگامہ برپا کر دیا، اور پس ہمتی نے سوال کرنے والے کے دل کو اپنے طلسم میں جکڑ لیا، طلسم میں لے لیا۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ جب کوئی شخص سوالی بن کر کسی کے سامنے جاتا ہے تو اس کے دل میں امید بھی ہوتی ہے اور نا امیدی بھی ہوتی ہے،
اور امید اور نا امیدی کے درمیان ایک کھینچ تان سی شروع ہو جاتی ہے۔ امید یہ ہوتی ہے کہ کچھ مل جائے گا، اور نا امیدی یہ کہ شاید سوال ٹھکرا دیا جائے اور کچھ نہ ملے۔ تو یہ کشمکش اور یہ ہنگامہ انسان کی کم ہمتی کا نتیجہ ہے۔ کم ہمتی اسے سوالی بناتی ہے، فقیر بناتی ہے، سوال کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اگر اس میں ہمت ہو تو اپنے زور بازو سے کام لے کر ہر مشکل کو دور کرے اور ہر مشکل کام کو آسان بنا لے، تو اس حالت میں اس امید اور نا امیدی کے چکر میں پڑنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو اچھا شعر ہے، انسان کی کو ہمت رکھنے کا درس دیا ہے اس میں۔ اب اس کا آخری شعر ہے کہ نہ بندھے تشنگی ذوق کے مضمون غالب، گرچہ دل کھول کے دریا کو بھی ساحل باندھا۔ اب یہ اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ تو نہیں ہے، لیکن تشنگی ذوق سے ان کی مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کو کھول کر اور بہت زیادہ کوشش کر کے عشق کے پیاس کو مضمون کی طرح لکھتے رہے، لیکن وہ بات بنی نہیں، وہ بات ہم سے بن نہیں سکی۔ تو ہمیں جو اپنے جس ذوق کی تسکین چاہیے تھی وہ ہم سے کام ہو نہیں سکا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ غالب، اگرچہ ہم نے دل کھول کر اور بہت ہی کوشش کر کے عشق پر مضمون لکھے، عشق کی پیاس پر مضمون لکھے، اور ہم یہاں تک چلے گئے کہ دریا کو بھی ساحل کہہ دیا، لیکن یہ حق ہے کہ ان مضمونوں کو کہنے میں اور لکھنے میں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اور عشق کی تڑپ کچھ ایسی عجیب تھی کہ ہماری ساری کی ساری جو لکھنے کی یا کہنے کی جو قوت تھی وہ کسی کام نہیں آئی۔ دریا کو ساحل باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ ساحل آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ دریا پر رہتا ہے، مگر اس کی خشکی زائل نہیں ہوتی، یعنی اس کی پیاس بدستور قائم رہتی ہے۔ تو دریا کو ساحل باندھنے کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا دریا بھی ساحل پی جائے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے، تو اس کی یعنی ساحل کی پیاس میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور وہ بدستور خشک کا خشک رہے گا۔